آداب، آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے خاص پروگرام افطار ٹائم میں، اور میں ہوں آپ کے ساتھ ترنم علی۔ رمضان میں خواتین سے جڑے بھی کئی ایسے مسئلے ہوتے ہیں جن کے بارے میں یا تو ہم بہت تھوڑا جانتے ہیں یا پھر جانتے ہی نہیں ہیں۔ آج ایک بار پھر ہم بات کریں گے رمضان اور خواتین کے حوالے سے۔ اس پر بات کرنے کے لیے دو خاص مہمان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ ہیں عالمہ شبانہ عبدالمنان۔ جی شبنم منان جی، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس پروگرام میں۔ جی ہمارے ساتھ ہیں نعت خواں الوینا قریشی، آپ کا بھی استقبال ہے ہمارے اس پروگرام میں۔ شکریہ، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ناظرین، آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر رمضان سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہے یا پھر خواتین کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ ہمارے نمبرز آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں درخواست کروں گی الوینا سے کہ وہ حمد کے ساتھ پروگرام شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرم مانگتی ہوں، عطا الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کس سے، تیری ہوں میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں۔ جی بہت ہی خوبصورت پروگرام کی شروعات۔ شبنم جی، اب آپ سے میں ضرور جاننا چاہوں گی، جیسے ہم سبھی روزے رکھتے ہیں، رمضان کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے معنی ہی نہیں معلوم ہے کہ رمضان کے معنی کیا ہیں، روزے کے معنی کیا ہیں، اور اگر ہم مقصد کی بات کریں تو روزے کے کیا مقصد ہیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان، روزہ اور رمضان کا مقصد، جی یہ بہت ہی اہم سوال ہے، کیونکہ رمضان ہم آتا ہے اور گزر جاتا ہے، ہم جواب نہیں کر پاتے۔ تو رمضان کے معنی ہیں جلنا، جلا دینا۔ تو رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے روزے کی وجہ سے، ہماری عبادتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو جلا دیتا ہے، اسی لیے رمضان کو ہم رمضان کہتے ہیں۔ اور روزے کے معنی ہیں رکنا، ہر برے کام سے خود کو اللہ تعالیٰ کے لیے روک لینا،
یہاں تک کہ ہر وہ جائز کام جو ضرورت زندگی ہے وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق کچھ وقت کے لیے اس سے رک جانا، یہ روزے کے معنی ہے۔ اب روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد صرف روحانی نہیں ہے بلکہ جسمانی بھی ہے، بایولوجیکلی بھی ہے، سماجک بھی ہے، معاشرتی بھی ہے۔ ہر طریقے سے روزہ کا ایک مقصد ہے۔ بھوکے رہ کر ہم خود کو فیل کرتے ہیں، اس طرح ہم معاشرے سے بھوکے پیاسے لوگوں کو محسوس کر سکتے ہیں۔ روزہ رکھ کر جو ہے ہم غلط کام نہ کر دوسروں کو ایذا رسانی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس طریقے سے روزہ رکھ کر بہت ساری بیماریاں جو ہمارے جسم میں پنپ رہی ہوتی ہے، جو کھانے پینے کی زیادتی کی وجہ سے سال بھر ہمارے اندر ٹاکسینز بیماریاں پیدا ہوتی ہے، وہ روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ بیماریاں، روزہ جو ہے وہ ان بیماریوں کو کھا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک مقصد ہے۔ شوگر کے پیشنٹ بالکل شانت رہتے روزہ کے دنوں میں، اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں، خاص طور سے کینسر کے پیشنٹس کے لیے روزہ بہت ضروری ہے، کیونکہ کینسر کا جو جرمز ہے جسم کے اندر، روزہ اسے کھا جاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا روزے کے سماجک مقصد۔ یہ ہے کہ روزہ رکھ کر انسان اچھے کام کرتا ہے، صدقات کرتا ہے، خود کو ایک اچھا ناگرک بنانے کے لیے، خود کو ایک اچھا شہری بنانے کے لیے، خود کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے پریکٹس کرتا ہے۔ تو اس طرح ہم ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں، ایک اچھے معاشرے کو بناتے ہیں، کیونکہ جب انسان اچھا ہو جائے گا تو برائی رہے گی نہیں، اور جب برائی نہیں رہے گی تو معاشرہ اچھا ہوگا، جب معاشرہ اچھا ہوگا تو محلہ اچھا ہوگا، پھر شہر اچھا ہوگا، پھر دنیا اچھی ہو جائے گی۔ تو یہ مقصد ہے روزے کا۔ جی، آپ نے بہت ہی اچھی بات بتائی۔ شکریہ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی وجہ سے روزے نہیں رکھ پاتے ہیں، تو اگر ہم روزے رکھنے کی بات کریں تو کون لوگ روزے رکھ سکتے ہیں اور کون لوگ روزے چھوڑ سکتے ہیں اور کس طرح؟ جی ہاں، دیکھیے روزہ جو ہے وہ ایمان اسلام کا دوسرا وہ ہے پلر ہے، دوسرے پلر میں آتا ہے، تیسرے میں آتا ہے ایمان، نماز اور پھر روزہ۔ اور روزہ رکھنا جو ہے ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن وہ شخص جو کہ کچھ وقت کے لیے ایسا ہے جیسے کہ کوئی مریض ہے بہت زیادہ، بہت بیمار ہے اور اس کے اچھا ہونے کی امید نہیں ہے، تو ایسا شخص روزہ نہ رکھے۔ یا کوئی ایسا مریض جو ابھی مریض ہے لیکن کل کو اچھا ہو سکتا ہے، تو وہ بھی روزہ نہ رکھے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ کوئی ایسا مریض جس کے اچھا ہونے کی کوئی امید نہیں ہے تو وہ روزہ بھی نہیں رکھے گا اور کل بھی نہیں رکھے گا، وہ اس کے بدلے میں فدیہ دے گا۔ فدیہ یعنی اس کا کمپنسیشن دے گا، وہ کہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ لیکن دوسرا ایسا مریض جو آج بیمار ہے، جس کو آج بیمار ہے اور بہت زیادہ بیمار ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، وہ بھی ایسا ڈاکٹر جو اس بیماری کا اسپیشلسٹ ہے، لیکن اس کے اچھا ہونے کی امید ہے، کل وہ اچھا ہو سکتا ہے، تو ایسا بندہ آج روزہ چھوڑ دے لیکن کل اس کے بدلے میں روزہ رکھ لے اور ساتھ میں صدقات خیرات بھی کرتا رہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص بیمار ہے اور اپنے طور پر ایزیوم کر لے کہ میں بیمار ہوں اور مجھے روزہ نہیں رکھنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کنڈیشنز ہے کہ اس طرح دائمی مریض اور ایک ٹمپریری مریض، تو ٹمپریری مریض بعد میں روزہ رکھ لے، لیکن جو دائمی مریض ہے وہ فدیہ دے کے روزے کا کفارہ کر لے۔ اور اسی طریقے سے وہ عورت جو دودھ پلاتی ہے تو وہ بھی ٹمپریری ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں، ٹمپریری ہے، لیکن دودھ پلاتی۔ اسی طریقے سے جو عورت حاملہ ہے، لیکن یہ ٹمپریری کیفیت ہے، ہمیشگی نہیں ہے۔ اس میں کیا ہے نا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو دودھ پلاتی ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، جو پریگننٹ ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے۔ کنڈیشنز ہوتے ہیں، کسی کو روزہ رکھنے سے، کسی کو پریگننسی میں کچھ فیل نہیں ہوتا، وہ آرام سے رکھ سکتی ہیں، کہ کسی کوئی روزہ بچے کو دودھ پلاتی ہے لیکن خود بہت طاقتور ہے، رکھ سکتی ہیں روزہ۔ اسی طریقے سے ایک ایسا شخص جو بوڑھا ہے، ایسا مریض، ایسا بوڑھا جو صاحب فراش ہے، بستر پہ پڑا ہوا ہے، جو نماز تک نہیں پڑھ سکتا، اٹھنے بیٹھنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو پھر وہ بھی روزہ نہ رکھتے، بلکہ اس کی طرف سے فدیہ دیا جائے گا۔ اور بھی بات کریں گے اس سے متعلق۔ ایک کالر ابھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بنگلور سے، مبارک۔ ہلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ ہمارے گھر میں ذرا بات تکلیف ہے، بہت کمایا بے سبزی تک ہے، روزہ رکھے تو کیا دعا مانگنا؟ جی، اور بھی کوئی سوال ہے آپ کا؟ ہاں جی پوچھیے۔ بولو ذرا، ایسا بہت تکلیف ہے باتوں ہمارے بیٹے جی، اب بہت تکلیف ہے، روزہ رکھنے کیسے دعا کچھ پڑھنا ذرا بولتے۔ جی، بیٹے کو تکلیف ہے شاید کوئی، اور روزہ رکھنا چاہتے ہیں، کوئی دعا پوچھ رہے ہیں۔
روزہ رکھنا چاہتا ہے اور تکلیف ہے, مطلب جی ان کا سوال کچھ صاف نہیں ہو پایا, لیکن جتنا سمجھ آیا کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں روزہ رکھوں, تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کوئی ایسی دعا پڑھوں کہ میرے اندر طاقت آ جائے. دیکھیے انسان کا جو اسٹیمنا ہے نا, اس کے ایمان کی جو قوت ہے, اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے. اور اس کے علاوہ وہ خود دعا کرے کہ یا اللہ مجھے اتنی قوت اور طاقت عطا فرما کہ میں روزہ رکھوں. اور اگر ان کے اندر اتنی ہمت ہے, طاقت ہے کہ مریض ہونے کے باوجود وہ روزہ رکھ سکتے ہیں اور ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے, تو وہ آرام سے رکھے روزہ, جی آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں. جی ایک کالر ہمارے ساتھ اور جڑی ہیں, ثنا فاطمہ. ہلو. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بتائیں ثنا کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال ہے کہ کلمہ سے قرآن پڑھنے سے کتنا ثواب ہے؟ جی کلمے سے قرآن پڑھنے سے کیا ثواب ہے؟ کلمے سے قرآن پڑھنے سے مطلب قرآن تو دیکھیے, قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا سننا, جس کا پڑھنا, جس کا رکھنا سب عبادت میں شامل ہے. اس کا ترجمہ پڑھنا, اس کی تشریح پڑھنا, یہاں تک کہ اگر کسی کو قرآن نہیں آتا, اگر وہ اٹک اٹک کر پڑھتا ہے تو بھی ثواب ہے. اگر کوشش کرتا ہے پڑھنے کی تو بھی ثواب ہے. اگر اس کو صرف ایک ہی لائن آتا, وہ اسی لائن کو بار بار پڑھتا رہتا ہے تو بھی اس کا ثواب ہے. اور قرآن تو ایسا ہے کہ اگر ایک لفظ پڑھا جائے, جیسے الف لام میم, تو الف کے بدلے 10 نیکی ہے, لام کے بدلے 10 نیکی ہے, اور میم کے بدلے 10 نیکی ہے. اور رمضان میں تو 70 گنا بڑھ جاتا ہے, تو اس لیے الف کے بدلے 10 نیکی ہے. تو کسی بھی طریقے سے آپ قرآن کو پڑھیں, بس قرآن کو غلط نہ پڑھیں. جی قرآن کو غلط نہ پڑھیں, غلط نیت سے نہ پڑھیں, غلط ارادے سے نہیں پڑھیں, تو ثواب ہی ثواب ہے, برکت ہی برکت ہے, خیر و برکت ہے. یہاں تک کہ جو صاحب ایمان ہے ان کے لیے بھی, اور جو صاحب ایمان نہیں ہے ان کو بھی یہ فیض پہنچاتا ہے. بہت سارے ایسے پیشنٹ ہاسپٹل میں ہیں جو صاحب ایمان نہیں ہے, ان کو سورہ رحمان پڑھ کے سنایا جاتا ہے, جی تو ان کو بہت شفا ہوتی ہے. تو سبھی کے لیے برکت ہے, رحمت ہے, اور سبھی کے لیے شفا ہے. جی ایک کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں امروہہ سے, ڈاکٹر مہتاب. ہلو. جی ہلو. جی ڈاکٹر مہتاب امروہی بول رہا ہوں, امروہہ سے. جی بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے, میری مسز شوگر کی پیشنٹ ہیں اور وہ روزہ نہیں رکھ پاتی ہیں. جی. اور ہم اس کا فدیہ ادا کرتے ہیں, لیکن آج تک ہمیں یہ واضح نہیں ہوا کہ فدیے کی مقدار کیا ہے. یعنی 1 وقت کا کھانا ہے یا 2 وقت کا کھانا ہے, یا کون کون سی چیزیں اس میں دی جا سکتی ہیں. ایک تو یہ بات کی. دوسری میں الوینا قریشی کی ایک حمد ہے, نعت پاک ہے, رؤوف امروہی صاحب کی, وہ میں ان سے سننا چاہوں گا. میری گزارش ہے کہ ان سے. جی ضرور, آپ کو ہم الوینا سے ایک نعت سنائیں گے. پہلے آپ کے سوال کا جواب لے لیتے ہیں. آپ کی بیٹی بیمار ہے, شوگر پیشنٹ ہے, تو سب سے پہلے یہ کہ جو آپ ڈائبٹیشین سے دکھا رہے ہیں تو ان سے مشورہ کیجئے. اگر وہ حکیم یعنی ڈاکٹر جو اسپیشلسٹ ہے, اگر انہوں نے واقعی منع کیا ہوا ہے کہ روزہ نہیں رکھنا ہے آپ کو, آپ کی جان کو خطرہ ہے. دیکھیے صرف اس بیماریوں میں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے جس سے ہماری جان کو خطرہ ہے, اور پیشنٹ خود محسوس کرتا ہے کہ جب میں روزہ رکھتا ہوں تو میری حالت بہت بگڑ جاتی ہے, تو صرف اس حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتے. اور اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو اس کا فدیہ 1 مسکین کا کھانا ہے. دیکھ لیجئے روزہ کی اتنا بڑا ثواب, اور اس کا فدیہ صرف 1 مسکین کا کھانا ہے, جو آپ روز خود کھاتے ہیں, جو آپ کی صلاحیت ہے, جو آپ کی استطاعت ہے, جو آپ کے مطلب جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں. بس 1 مسکین کا کھانا 1 روزے کا فدیہ ہے. جی امروہی صاحب, آپ کو ہم ضرور الوینا سے ایک نعت سنائیں گے, لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں. پہلے کالر کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ہلو. 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 جی بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ تھا جی. جی ہلو. جی سوال پوچھیں. میرا سوال یہ تھا جی کہ میرے دل کی لگی میں پیشاب کی. جی آپ اپنا سوال دہرا سکتے ہیں؟ جی جی آپ اپنا سوال دہرا سکتے ہیں؟ جی میں کہہ رہا تھا میرے نل کی لگی ہوئی پیشاب کی, میں روزہ نہیں رکھ پاتا, اس کی وجہ سے مجھے پانی بہت پینا پڑتا. جی یہ کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے اور بہت زیادہ پانی پینا پڑتا ہے. ابھی میں نے بتایا کہ ہم اپنے سے عزیم نہیں کر سکتے ہیں کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا. اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت ہی صومالیہ میں رہتا ہو یا سملہ میں رہتا ہو, اللہ تعالیٰ نے سبھی پر روزہ فرض کیا ہے. کسی کو بہت زیادہ پانی پینا پڑتا ہو یا پانی نہیں پینے کی ضرورت ہو, پھر بھی روزہ فرض ہے. تو روزہ سبھی پر فرض ہے, صرف ان مریضوں پر جو کہ دائمی مریض ہیں.
یا پھر وقتی طور پہ جو مریض ہے وہ وقتی طور پہ نہ رکھے. ادروائز سبھی کو روزہ, اگر آپ بزی ہے, دکان میں کام کر رہے ہیں یا آپ کسی کی خدمت کر رہے ہیں, تو سب سے بڑا فرض روزہ ہے, مطلب فرض عبادتوں میں سے ہے. اسی لیے آپ اپنے حالات کا جائزہ لیجئے. اپنی طرف سے مت سوچئے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو نہیں رکھوں گا اور ہم فدیہ دے دیں گے, ایسا نہیں ہے. روزے کا کفارہ روزہ ہی, اور وہ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے فرض ہونے کے باوجود, اس کے بارے میں ہے حدیث میں ہے کہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت تک بھی اگر ایک روزے کے بدلے میں وہ روزہ رکھتا رہے تو اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا, کوئی قیامت تک بھی رکھتا رہے. تو ہم خود سے عزیم نہیں کر سکتے ہیں. اگر میں کسی جگہ ہوں, مجھے پیاس لگتی ہے, تو پیاس لگنے کا نام ہی روزہ ہے اور اس کو برداشت کرنے کا نام ہی روزہ ہے. مجھے پیاس لگتی, میں روزہ نہیں رکھ سکتا, تو یہ پاسبل نہیں ہے. جی الوینا, آپ سے درخواست کی تھی, امروہی صاحب نے ایک نعت کی, تو ہم چاہیں گے کہ آپ ایک نعت سنائیں. جی. قدم ایسے کہ جن سے سرے لعنت رواں جن سے ہوئے دریا رواں جن سے ہوئے دریا رخ روشن دکھا کر دیا روشن جہاں تم نے. رخ روشن دکھا کر دیا روشن جہاں
بہت ہی خوبصورت نعت. ناظرین یہاں پر وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. فوراً حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں رمضان اور خواتین کے حوالے سے. شبنم جی, جیسے روزہ رکھنے کی اگر ہم اس کی بات کریں نیت کی, تو روزہ رکھنے کی نیت کب کی جا سکتی ہے, کس طرح سے کی جا سکتی ہے, اور اگر کوئی انسان بنا نیت کیے روزہ رکھ لے تو کیا اس کا روزہ ہوگا, مانا جائے گا؟ جی, سب سے پہلے تو ہم سمجھیں گے کہ نیت کہتے کس کو ہے. ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں, سحری کھاتے ہیں, پانی پیتے ہیں, تو وہی ایک نیت ہے. باضابطہ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. ہمارا جو ایکشن ہے وہی بتا رہا ہے کہ میں روزہ رکھنے کی تیاری کر رہی ہوں. جی, تو زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے, لیکن فرض روزے کی جو نیت ہے یعنی یہی ایکشن سے کرے یا آپ زبان سے کریں کہ ہاں میں روزہ رکھنے والی ہوں, تو یہ آپ کو فجر کی نماز سے پہلے کر لینا ہے, اذان سے پہلے کر لینا ہے. نفل کی تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں اشراق وغیرہ تک, لیکن پہلے کر لینا. لیکن کوئی بندہ اگر رات کو سویا اور اس کی نیند نہیں ٹوٹی اور وہ کنٹینیو روزہ رکھ رہا ہے, اس کی نیند نہیں ٹوٹے, دوسرے دن وہ اٹھتا ہے دیر سے, دیکھتا ہے کہ فجر بھی ہو گئی, اذان بھی ہو گئی, نماز بھی ہو گئی, تو اس کا روزہ اس وقت سے شروع ہو جائے گا, وہ کر لے گا کیونکہ وہ کنٹینیو روزے دار ہے. ہاں, کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے, روزہ رکھنے کا عادی نہیں ہے, اور آج اٹھا سورج ہو چکا اور کہہ رہا آج میں رکھ لوں روزہ, تو پھر وہ نہیں ہو پائے گا. لیکن جو بندہ روزہ رکھتا آیا ہے اور اس کو ہیبیچول ہے اور روز اٹھتا ہے, سحری کھاتا ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو قبول کر لے گا. جی, ایک کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں کشمیر سے. جی, ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میڈم, مجھے ایک سوال ہے. جی بتائیں, کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ میری بیوی کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے 10 سال کا, کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ اور ایک کوشچن ہے, کیا نیت ہم کر سکتے ہیں, مطلب نیت کے بغیر ہم رہ سکتے ہیں روزے میں؟ جی, سوال ریپیٹ کروائیے. جی, یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ جو ابھی ہم نے بات کی کیا بنا نیت کے روزہ رکھ سکتے ہیں, اور ان کا کوئی چھوٹا بچہ ہے تو کیا ان کی بیوی روزے رکھ سکتی ہیں؟ چھوٹا بچہ اگر دودھ پی رہا ہے اور ماں میں اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ دودھ بھی پلائے اور روزہ بھی رکھے, مطلب کمزوری آ سکتی ہے, دودھ نہیں ہو سکتا ہے, تو ایسی کنڈیشن میں وہ روزہ وقتی طور پہ چھوڑ دے, اور جب بچہ دودھ ختم کر لے تو وہ اپنے روزے کو پورا کرے عام دنوں میں. لیکن اگر روزہ رکھ سکتی ہیں, صحت مند ہے, عام طور سے عورتیں سارے گھر کا کام بھی کرتی ہیں, تو ایسی حالت میں اگر وہ رکھ سکتی ہیں, وہ فیل کرتی ہیں کہ میں رکھ سکتی ہوں, تو رکھ لے آرام سے, کوئی بات نہیں ہے. لیکن وہ نہیں رکھ سکتی ہیں, کمزوری ہے, تو پھر. جی, ایک کالر ہمارے ساتھ اور جڑے ہیں مہاراشٹرا سے. ہلو. ہاں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں, میرا سوال یہ ہے کہ جب عورتیں حالت حیض میں ہوتی ہیں, جن کی عدت 3 دن 5 دن 7 دن ہوتی ہے, لیکن جیسے ہی پاک ہو جاتے ہیں اس میں سحری کر کے پھر حالت حیض کا غسل صبح کر سکتے ہیں کیا؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر رمضان میں کہیں کسی وجہ سے نماز قضا ہوتی ہے تو اس کی قضا پڑھ سکتے ہیں کیا؟ جی, ہاں, روزہ ناپاکی کی حالت میں آپ سحری کھا لیں اور اس کے بعد میں آپ فوراً نماز کے, کیونکہ روزے سے زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ ناپاک ہیں, غسل نہیں کی ہیں, تو آپ کی نماز قضا ہو جائے گی. تو بہتر ہو کہ فجر سے پہلے ہی کر لیں تاکہ فجر کی نماز آپ کی نہ چھوٹے. لیکن اگر آپ نہیں کر پائیں, کسی وجہ سے پانی نہیں ہے, ٹھنڈ کا دن ہے, کوئی ایسے اسباب آ گئے, تو آپ پھر فوراً اشراق سے, مطلب اس سے چاشت سے پہلے غسل کر لیں, اور روزے کی نیت تو آپ کر ہی چکی ہیں. دوسرا سوال جو آپ کا ہے کہ نماز قضا ہو جائے تو اس کی قضا کرنی, تو نماز صرف رمضان میں ہی نہیں بلکہ عام دنوں میں بھی نماز قضا نہیں کرنی چاہیے, اور ان کیس کسی ایمرجنسی میں قضا ہو جائے تو سب سے پہلے ہم اس کی قضا پڑھ لیں. جی, ایک کالر ہمارے ساتھ اور جڑ گئے ہیں. ہلو. ہلو, السلام علیکم. جی, وعلیکم السلام. بتائیں, کیا سوال ہے؟ جی, مجھے یہ بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی دلکش آواز سے نوازا ہے الوینا کو, اتنی بڑی نعمت سے محروم ہونے کے باوجود بھی اتنی اچھی حمد و ثنا کرنا یہ بہت ہی بڑا اچیومنٹ ہے. دعا ہے ہم بھی ان سے کچھ سیکھ سکے اور اللہ تعالیٰ انہیں مزید کامیابی دے. اور مجھے نعت سننا تھی, ان سے بلا لو تم مجھے اے شاہ دہر و گر مدینے میں. جی, ضرور آپ کو الوینا سے ہم نعت سنائیں گے, لیکن اس سے پہلے کچھ اور سوال جواب ہو جائے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ روزے رکھنے کی نیت کر سکتے ہیں, اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں, ان کا شیڈیول اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ صبح نہیں اٹھ سکتے سحری میں, تو کیا وہ رات کو سوتے وقت اگر انہوں نے سوچا ہے کہ وہ سحری نہیں کریں گے, سوتے وقت کیا وہ نیت کر کے سو سکتے ہیں؟ ہاں, سوتے وقت جیسے وہ روز کا معمول ہے تو روزہ تو ہو جائے گا, لیکن جو سحری کی فضیلت ہے, سحری کی جو برکت ہے, سحری کی جو طاقت ہے, اگر کوئی تھکا ہوا کوئی بات نہیں اٹھے, لیکن فجر پڑھنی تو اٹھے گا نا.
جی نماز تو فرض ہے، وہ اگر قضا کر دیا. ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں جو لوگوں کو نہیں معلوم ہے، لوگ روزہ رکھتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں. آپ کو یہ بتا دیں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے اور روزہ رکھ لیتا ہے اس کا روزہ معلق ہو جاتا ہے، کیونکہ بغیر نماز کے ایمان ختم ہو جاتی ہے، انسان کفر کی طرف چلا جاتا ہے. تو روزہ کیسے قبول ہوگی؟ تو پہلے نماز کی پابندی ضروری ہے. تو فجر کے لیے تو اٹھنا ہی ہے. سحری سے 2 منٹ کے بعد فجر کی اذان ہو جاتی ہے. تو اگر آپ 2 منٹ 3 منٹ پہلے بھی اٹھ کے ایک گلاس پانی پی لے، ایک کھجوری کھا لے، تو آپ کو سحری کا بھی ثواب مل جائے گا اور نماز بھی آپ پڑھ لیں گی. جی تو کوئی کتنا بھی تھکا ہوا ہو، اگر وہ رات میں سوتا ہے تو 6 گھنٹے کی نیند کافی ہے اس کے لیے. یعنی وہ یہ بہانہ ہے، ایک قسم کا یہ بہانہ ہے، سمجھ. اور جب انسان کرنا چاہتا ہے کسی کام کو تو اس کے لیے کوئی تھکن نہیں ہوتی. جی اچھا، کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ماں باپ کو دیکھ کر کے روزہ رکھنے کی ضد کرتے ہیں اور نابالغ ہوتے ہیں کیونکہ روزہ رکھ لیتے ہیں، پھر وہ پورا کر نہیں پاتے ہیں، بیچ میں توڑ دیتے ہیں. تو اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ جی بچے جو ہیں چونکہ ان کا فیوچر بنانا ہے، ان کو سکھانا ہے، تو ان کو روزے کی عادت ڈلوانی چاہیے. لیکن کوئی بچہ اتنا خوش نصیب ہے کہ خود ہی کہتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو اسے رکھوا دیں. اور اگر وہ بیچ میں رکھ لیتا ہے پورا تو ذہ نصیب، اور اگر نہیں رکھتا ہے تو کوئی بات نہیں. لیکن اس کو یہ کہے کہ بیٹا آج آپ نے روزہ توڑ دیا کیونکہ آپ چھوٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ کو چھوٹ دی ہے، لیکن آپ بڑے ہو کے ایسا مت کریے گا، تاکہ اس کے ذہن میں یہ بات کلیئر رہے کہ روزہ رکھ کے توڑا نہیں جاتا ہے. اور کوئی بچہ اگر رکھتا ہے اور وہ خوشی سے، میں نے دیکھا اتنے بہت سارے بچے ایسے ہیں جو 3.5 سال کی عمر میں، 4 سال کی عمر میں، 5 سال کی عمر میں روزہ پورا کر لیتے ہیں. جی ہاں، تو ایسی کوئی بات نہیں. یہ سب اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مجھ میں کتنی صلاحیت ہے. اور اگر کوئی بچہ روزہ توڑتا ہے تو اس کی قضا نہیں ہے، لیکن اسے یہ سکھایا جائے کہ آپ نے توڑ دیا ہے تو اللہ نے آپ کو اجازت دی چھوٹے ہونے کی وجہ سے، کل آپ بڑے ہوں گے تو روزہ نہیں توڑ سکتے. یہ بات انہیں سکھانی ہے. جی اچھا، روزہ چھوڑنے کا کیا گناہ ہے اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ روزہ چھوڑنے کا بھی میں بتائی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ساری باتیں ہونی، اگر وہ عاقل ہے، بالغ ہے، صحت مند ہے، سمجھ گیا، مسلمان ہے اور امن میں ہے، پھر امن میں ہونا بھی ضروری ہے. کوئی حالت جنگ میں ہے، وہاں روزہ نہیں مطلب کسی نے کسی کو قید کر رکھا ہے، روزہ رکھنے نہیں دیتا ہے، تو وہ الگ بات ہے. حالت امن میں ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ لیتا ہے تو پوری زندگی بھی روزہ رکھتے رہے، اگر ایک روزے کے بدلے تو بھی پورا نہیں ہوگا. ہاں، توبہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ جو میں نے روزہ نہیں رکھا ہے اس کی تو مجھے معافی دے دے، اور آئندہ سے پورے سچے وعدے کے ساتھ کہ آئندہ سے سارے روزے رکھوں گا. تو اللہ معاف تو کر سکتا اپنے رحم و کرم سے، وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن روزہ رکھ کے اس روزے کی برکت کو پورا کرنا کبھی نہیں ہو سکتا. تو اس کا کفارہ، اور اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اور کسی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، کوئی حد سے پیش آ گیا، کوئی ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ روزہ ٹوٹ گیا، اور تو اس کے لیے ہے کہ 60 روزے لگاتار رکھے یا پھر 60 مسکین کو کھانا کھلائے. اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکین کو کھانا کھلائے، فدیہ دے. اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے 60 تو ایک کے بدلے، سوچ لیجئے کتنا مشکل ہے. تو کیوں ہم ایک کو توڑ کر 60، جب ایک میں ہم کنٹینیو کر سکے نہیں تو 60 کیسے کر پائیں گے؟ تو اسی لیے کوشش کرے کہ اپنے روزے کو پورا کرے، تمام لوازمات چھوڑ کے آرام کرے، نماز پڑھے اور روزے کو پورا کرے. جی ایک کالر نے ابھی الوینا آپ سے درخواست کی ہے ایک نعت سننے کی. جی میں نعت سنانے سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے جس نعت کی مجھ سے درخواست کی ہے تو میں ان سے معافی کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ وہ مجھے نہیں آتی ہے، اس کے میں دوسری نعت سنا دیتی ہوں، معافی کے ساتھ کہنا چاہوں گی. شہلا لاک محبوب رب دو جہاں تم ہو، خدا ہے مہربان اس پر کہ جس پر مہربان تم ہو، خدا ہے مہربان اس پر کہ جس پر مہربان تم ہو. تخیل کی رسائی ہو نہیں سکتی جہاں تم ہو، تخیل کی رسائی ہو نہیں سکتی جہاں تم
جہاں جلتے ہیں پر جبریل کے آقا وہاں تم ہو، جہاں جلتے ہیں پر جبریل کے آقا وہاں تم ہو، تمہیں اللہ نے کس پیار سے قرآن میں فرمایا، تمہیں اللہ نے کس پیار سے قرآن میں فرمایا، کہیں یاسین کہیں طٰہٰ کہیں حق کی زباں تم ہو، کہیں یاسین کہیں طٰہٰ کہیں حق کی زباں تم ہو، خدا ہے مہربان اس پر کہ جس پر مہربان تم ہو۔ واہ، بہت ہی خوبصورت الوینہ، لاجواب۔ اس دوران ہمارے ساتھ کچھ کالرز جڑ گئے ہیں، ان کے سوال لے لیتے ہیں۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میم، اگر روزہ رکھتے ہیں اور تراویح میں 8 رکعتیں پڑھتے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے؟ جی، یہ تراویح میں 8 رکعت اگر پڑھتی ہیں تو کیا وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیے، تراویح کے بارے میں کئی احادیث ہے، کئی روایت ہے کہ کم سے کم 8 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعت، تو اگر آپ 8 پڑھ لیتی ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن ناغہ مت کریے، کیونکہ تراویح کی بہت فضیلت ہے۔ ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکی ملتی ہے، اور ایک محل جنت میں تیار ہوتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہیں، اور ایک ایسا پیڑ لگایا جاتا ہے جس کے بیچ میں 100 سال تک ایک گھوڑ سوار دوڑ سکتا ہے۔ تو آپ تراویح چھوڑے نہیں، بھلے 8 پڑھ لیں لیکن پڑھے ضرور، تو ہو جائے گی تراویح۔ جی، ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہے لائن پر۔ ہلو لگتا ہے کسی وجہ سے ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہو پایا۔ اگر ہم زکوٰۃ کی بات کریں تو عورت پہ زکوٰۃ کیا فرض ہے، کب دے سکتی ہے اور کیوں فرض ہے؟ دیکھیے، قرآن شریف میں ہمیشہ، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، لیکن عورت کو بھی مخاطب کر کے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ جس طرح ایک بات ہمیشہ یاد رکھے اسلام کے بارے میں کہ کوئی بھی فرائض، کوئی بھی عبادت انڈیویجولی ہر شخص پر فرض ہے، کوئی کسی کی طرف سے نہیں کر سکتا۔ جس طرح مرد پر فرض ہے ایسے ہی عورت پر فرض ہے۔ یہ ایکوالٹی کی زندہ مثال ہے کہ اگر مرد پر نماز فرض ہے تو عورت پر بھی ہے، زکوٰۃ مرد پر فرض ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں بڑی ہی پتے کی، کہ مین زکوٰۃ تو عورت ہی پے کرتی ہے، کیونکہ سونا تو عورت ہی کے پاس ہوتا ہے، چاندی تو عورت ہی کے پاس ہوتا ہے، تو عورت ہی کل جو مین دولت ہے گھر کی، جو پوشیدہ خزانہ ہے وہ عورت کے پاس ہے، تو عورت ہی اس کی مالک کل مختار ہوتی ہے، لہٰذا عورت پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، اور وہ اپنے زیورات کے زکوٰۃ دے۔ شرط یہ کہ وہ زیور اتنی مقدار کی ہو جو نصاب کہلاتی ہے۔ وہ کتنی ہونی چاہیے؟ وہ آج کے حساب سے 85 گرام ہے۔ پرانے رواج سے تو 7.5 تولہ ہے، لیکن اب تو گرام کا رواج ہے، تو تولہ جو ہوتا ہے وہ 11 گرام کچھ ملی گرام کا ہوتا ہے، تو اس حساب سے 85 گرام۔ اور زکوٰۃ ایسے نہیں فرض ہوتا ہے کہ ہم نے آج سونا خریدا آج زکوٰۃ فرض ہو گیا، جی نہیں، 1 سال آپ کے پاس اتنا سونا موجود ہونا چاہیے، جس دن سے آپ نے خریدا اس دن سے لے کے اس سال تک، جہاں پہ سال پورا ہوتا ہے، 365 دن پورے ہوتے ہیں، تو زکوٰۃ فرض ہوتا ہے 2.5%، 2.5%، 100 روپے میں 2.5 روپیہ۔ اچھا، تو آپ اپنے زیور کی قیمت طے کریں، سنار کے یہاں جائے، اسے تولوائے، جس روز آپ کو زکوٰۃ نکالنا اس روز کی قیمت کے اکارڈنگ اس کا قیمت نکالے، اور اس کا 2.5% نکال کر اب اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اتنا سونا دے اتنی قیمت کا، ادروائز آپ کے پاس پیسے ہے تو پیسے دیجئے، یہ تو سونے کا تھا۔ لیکن اگر چاندی ہے تو 585 گرام آج کے حساب سے، 585 گرام مطلب 585 گرام چاندی،
وہ بھی ایسے ہی ہے. اچھا. زکوٰۃ ایسے نہیں فرض ہوتی کہ آج ہم امیر ہوئے وہاں گئے کسی میں جیتا ہم نے لاکھ روپے اور ابھی کبھی ٹیکس لے لیا گیا. ایسا نہیں ہے. سال بھر پورا سال گزرنا شرط ہے. پورے سال گزرے گا تب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, وہ بھی 2.5% سونے پر اور چاندی پر. اور اگر وہ کسان ہے کوئی تو اور وہ پانی اپنے سے خرید کے کھیتی کر رہا ہے تو 5%. اور اگر بارش کے پانی سے غلہ ہوا ہے تو 10%. اور اگر کسی کو خزانہ ملا ہے تو 20%. مفت کی دولت مل گئی ہے تو 20%. لیکن یہ ٹیکس نہیں ہے, یہ یاد رکھے, یہ ٹیکس نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں تو ٹیکس نہیں دوں گا اور ٹیکس دیتا ہوں تو زکوٰۃ نہیں دینا. ٹیکس دینا کنٹری کا وہ ہے, کنٹری کی طرف سے ہم پر ذمہ داری ہے, اور زکوٰۃ دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, وہ پبلک کے لیے ہے. جو ٹیکس ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کے خزانے میں جاتا ہے, اور جو ٹیکس ہے وہ زکوٰۃ ہے وہ عوام کے لیے ہے, عوام کی غریبی کو, اس کی بھوکمری کو, اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے, اور یہ ایکولیٹی کے لیے تاکہ سب انسان کھائے, سب خوش رہے, کسی کے پاس کوئی کمی نہ ہو, اس لیے زکوٰۃ ہے. تو سونے پر چاندی پر 85%, 585 چاندی اور 2.5%. جی, آپ سے اور بھی باتیں کریں گے رمضان اور خواتین کے حوالے سے. ناظرین, یہاں پر وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ, ہم فوراً حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں. اچھا, بہت سارے لوگ زکوٰۃ کو لے کر کنفیوز رہتے ہیں, تو زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے اور ہم لوگوں کی زکوٰۃ کے لیے ذمہ داری کیا ہے زکوٰۃ کو لے کر؟ جی, بہت اہم سوال ہے یہ رمضان کو لے کر, کیونکہ بدنی عبادت تو لوگ کر ہی لیتے لیکن مالی عبادت میں کوتاہی کرتے ہیں, اور اگر کرتے بھی ہیں تو وہ غلط لوگوں تک پہنچ جاتا ہے. جی, تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی 60ویں آیت میں یہ فرمایا ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا ومؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب وغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ ان اللہ علیم الحکیم. یہ قرآن کی پوری آیت ہے جس میں 8 لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہم 8 لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. سب سے پہلے کہا گیا ہے فقیر, ایسا شخص جو ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہو اور واقعی میں وہ غریب ہو. دوسرا مسکین, یعنی ایسا شخص جو غریب ہے لیکن کسی سے مانگتا نہیں ہے, ہمیں ان کو تلاش کرنا پڑے گا, ان کے حالات سے, ہاؤ بھاؤ سے ان کو تلاش کرنا پڑے گا. تیسرا وہ شخص جو عاملین یعنی کام کرنے والے, یعنی زکوٰۃ کو جو کلیکٹ کرتے ہیں. زکوٰۃ کیا ہے, ایک کلیکشن ہے. زکوٰۃ ایک جو ہے حساب کتاب ہے, مالوں کو جمع کرنا ہے. تو جو کلیکٹ کرتے ہیں, کلیکٹ کر کے پھر اس کو لاتے ہیں, تو وہ عاملین, تو اس کے لیے کچھ پرسنٹ طے کرنا ہے. جی. چوتھا آپ کے آ گیا مؤلف قلوب, یعنی ایسا شخص جو ایمان میں نہیں ہے, مسلمان نہیں ہے لیکن مسلمان ہونے کی امید ہے, یا ابھی مسلمان ہوا ہے, یا ان کی دلجوئی کے لیے, ہمارا پڑوسی ہے لیکن مسلمان نہیں ہے لیکن غریب ہے, وہ پریشان ہے, تو ان کی دلجوئی کے لیے ہم خرچ کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کیا ہے, کیونکہ اسلام جو ہے دلوں کو جوڑنے کا نام ہے, توڑنے کا نام نہیں ہے. میرے پڑوس میں ایک پڑوسی رہتا ہے, بہت غریب ہے, اور میرے پاس زکوٰۃ کے علاوہ کوئی پیسہ نہیں ہے, اور ان کو کرنٹ مدد کی ضرورت ہے, تو میں ان کو مدد کروں گی, نہ کہ دوسری جگہ جا کے کروں گی. تو اسے کہتے ہیں دل کو جوڑنے کے لیے, تو ان کو دے سکتے ہیں. پانچواں تھا ہمارا پھر رقاب, ایسے لوگ جو کہیں غلامی کی زندگی جی رہے ہیں, پیسوں کی وجہ سے جیل میں پڑے ہوئے ہیں, ان کے گناہ گار نہیں ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی مرڈرر ہے اور ان کو ہم چھڑانے جائیں, نہیں, بے قصور ہے, معصوم ہے, لیکن انہیں پھنسا دیا گیا ہے. اور وہ بیچارے پڑے ہوئے چند پیسوں کی وجہ سے کہ 1 لاکھ دے تو جرمانہ تو چھوٹ جائیں گے, 10,000 دے تو چھوٹ جائیں گے, تو ان کے لیے ضروری ہے. تو یہ 5واں ہو گیا. چھٹا آپ کا کیا تھا, یہ قرض دار, کہ قرض دار ایسا شخص ہے جو شریف ہے, نیک ہے, کل امیر تھا لیکن آج غریب ہو گیا, قرضے میں ڈوب گیا ہے. تو ایسے قرض دار کو دینا جو اپنا قرضہ پورا کر سکے, اور ایسے قرض دار کی ذمہ داری لینا, جیسے میں ذمہ داری لوں کہ میں ان کا قرضہ دے دوں گی, اب میں غریب ہو گیا تو میں کسی سے زکوٰۃ لے کے اس کا قرضہ پورا کر سکتا ہوں. اور 7واں جو ہے فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جو نیک کام کرتے ہیں, اللہ کے علم کو, اللہ کے دین کو اشاعت کرتے ہیں, پھیلاتے ہیں, مدرسے چلاتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے. لیکن یہاں پر ایک بات بولنا چاہوں گی کہ آج کل کا یہ فیشن اور بزنس بن گیا ہے کہ لوگ پورے سال تو دنیا کا کام کرتے ہیں, ہفتے میں یا مہینے میں 1 دن بیان کرا لیتے ہیں, اور پھر مسلمانوں سے زکوٰۃ کا فنڈ لے لیتے ہیں. تو ایسے ادارے کو نہ دیں, جو صرف اس لیے 1 بار کراتے ہیں تاکہ مسلم فنڈ ہمارے پاس آ جائے. 8واں ہے ابن سبیل, مطلب مسافر, کوئی ایسا بندہ جو گھر میں امیر ہے لیکن سفر پر نکلا, غریب ہو گیا, لٹ گیا. ابھی پہلے تو ان کے پاس ATM کارڈز نہیں ہوتے تھے, یا آن لائن ٹرانزیکشن نہیں ہوتے تھے, تو ایسا مسافر جو راستے میں غریب ہو گیا ہو, تو ایسا مسافر زکوٰۃ لے سکتا ہے, لیکن اس کے لیے کنڈیشن ہے, اگر وہ امیر ہے تو گھر جانے کے بعد پھر اتنا پیسہ وہ زکوٰۃ کر دے.
لیکن اس وقت یوز کر سکتا ہے مسافر، یہ کنڈیشن طے ہے. تو یہ تو ہو گیا. اب زکوٰۃ کو لے کے ہماری ذمہ داری کیا ہے، تو اس کے بارے میں بتا دوں کہ ابھی زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے وہ بہت خراب ہے. ہر کوئی انڈیویجولی اپنے طور پہ بانٹ دیتا ہے اور ایک بوجھ سمجھ کے جلدی چونکہ زکوٰۃ کو رمضان میں نکالتے ہیں، حالانکہ رمضان میں زکوٰۃ نکالنا ضروری نہیں ہے. جب آپ کا سال پورا ہوتا ہے تب نکالا جاتا ہے زکوٰۃ، لیکن رمضان میں اس لیے دیتے ہیں کہ ثواب زیادہ ہوتا ہے. تو آپ رمضان میں جب دیں، جیسے کہ ایک سال 6 مہینے ہو گئے تو 1.5 سال کا زکوٰۃ دیں آپ رمضان میں. تو زکوٰۃ دینا ہے تو زکوٰۃ کو کلیکٹ کرنا سیکھے. تو اس کے لیے میری ایک گزارش ہے مسلمانوں سے اور تمام جو ہمارے حاکم ہیں، تمام ہمارے عاملین ہیں جو دین کا کام کرتے ہیں، تو ان سے ایک اپیل ہے کہ پلیز مسجدوں کو مرکز بنائیں. مسجد کو صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہ بنائیں، بلکہ وہ عبادت گاہ ہی نہیں بلکہ معاشرے کی اصلاح کی جگہ بھی بنائیں. وہاں ہر مسجد میں بیت المال بنائیں، اپنے علاقے کی زکوٰۃ کو کلیکٹ کریں اور پھر اپنے علاقے کے ان لوگوں کو سرچ کرے جو زکوٰۃ لینے کے اہل ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرے. اگر کوئی غریب ہے انہیں رکشہ لے کے دے دے تاکہ وہ کما کھا سکے، کسی کو چھوٹا کاروبار کرا دے، کسی کا کوئی بیٹی بیٹھی نکاح کے لیے اس کا نکاح کرا دے. مطلب ذمہ داری اٹھائے، یہ مسجدیں کریں. ہر محلے میں مسجد ہے، مسجد ذمہ داریاں اٹھائے، مسجد آگے آئے. آپ سب کے زمانے میں مسجدوں میں ہر طرح کا کام ہوتا تھا، تو صرف مسجد کو نماز پڑھنے کی جگہ نہ بنائیں بلکہ اس کو معاشرے کی سدھار کے لیے، معاشرے کی خدمت کے لیے بھی استعمال کرے. بیت المال بنائے، زکوٰۃ کو کلیکٹ کرے اور زکوٰۃ کو تقسیم کرے. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. جی ایک کالر ہے دلی سے روحی، وہ ہمارے ساتھ جڑی ہیں. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بتائیں روحی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے نا کچھ ہارمونل امبیلنس کی پرابلم ہے، کافی سال سے پرابلم ہے. جی روحی، ابھی ہم بات کر رہے ہیں رمضان اور خواتین کے حوالے سے، تو اگر آپ کچھ رمضان کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں یا خواتین کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں. جی میں وہی آپ کو بتا رہی ہوں، میں وہی چیز کی میں آپ کو بتا رہی ہوں. جی ایکچولی مجھے ہیئر کی پرابلم ہے کہ کبھی مجھے ارریگولر ہوتا ہے بہت زیادہ. تو جی تو میرے کو اپریل کے منتھ میں مجھے یہ ہوا کہ 4 times ہوا ہے، اور سیم مئی میں بھی اسی منتھ میں اس بار جو ہے 3rd کو ہوا اور 10 days تک وہ اسٹارٹ رہا. اس کے بعد مجھے پھر ابھی 17 کو ہو گیا ہے. تو میرے کو یہ پوچھنا ہے مفتی صاحبہ سے کہ یہ جو ہے مجھے استحاضہ کی پرابلم ہے، اس صورت میں روزہ رکھ سکتی ہوں؟ ویسے تو میں روزے رکھ رہی ہوں، تو آپ مجھے تھوڑا سا اور مجھے بتا دیتی ہے. اور اگر 15 دن اور زیادہ ہو جائے تو اس صورت میں میرے کیا مطلب میں کیا کروں؟ جی روحی صاحبہ، آپ کے سوال کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت ہمت کا کام کیا ہے، کیونکہ عموماً خواتین جو کہ فطری کام ہے اس کے بارے میں سوال نہیں کرتی ہیں، شرماتی ہیں. بہت اچھا کہ آپ نے یہ سوال کیا ہے. آپ نے جو نارملی جو ہمارا پیریڈ وقت ہے وہ دن کے اکارڈنگ کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن. تو 10 دن کے بعد اب پاک ہو گئی، پھر سے کچھ دنوں کے بعد آپ کو بلیڈنگ شروع ہوئی ہے. تو اگر وہ 15 days کے اندر ہے تو وہ حیض نہیں ہے، اور اگر 15 days کے بعد ہے تو وہ حیض ہے. جی ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں، یاسمین. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بتائیں کیا سوال ہے؟ میرا سوال زکوٰۃ کے سلسلے میں ہے، لیکن پلیز مجھے تسلی بخش جواب چاہیے. جی سوال پوچھیں. جی ایک بیوہ ہے، ہم اس کی مطلب میں ایکچولی میں ایک ہاؤس وائف ہوں، تو میں ایک ہی ٹائم زیادہ نہیں دے سکتی ہوں. تو میں اس وجہ سے اس کی سال بھر زکوٰۃ کی نیت سے کفالہ کر سکتی ہوں؟ یہ جواب مجھے جانا تھا کہ ایک ہی ٹائم میں نکالنا ہے زکوٰۃ کو، یا سال بھر اس کی اس کا کوئی سہارا نہیں ہے. تو میں وہ پیسہ جو اس کو سال بھر اس کو یہ گھر کا خرچہ چلا سکتی ہوں. جی بہت صحیح سوال ہے. آپ پورے سال تھوڑا تھوڑا زکوٰۃ نکال سکتی ہیں، لیکن نیت ہونا ضروری ہے کہ یہ میرا زکوٰۃ ہے اور میں زکوٰۃ کی نیت سے دے رہی ہوں. اور جب آپ حساب کریں تو اس میں کاؤنٹ کر لیں تو اچھی بات ہے نا. پورے سال آپ زکوٰۃ لے لیے، حوج پہنچ، پیسے برباد نہیں ہوں گے، آپ کو خاص جگہ پر پہنچے گا اور آپ کے اوپر بھی پریشانی نہیں آئے گی. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا زکوٰۃ دیتی رہے، لیکن زکوٰۃ کی نیت کرنی ضروری ہے. صدقات اور زکوٰۃ میں بہت فرق ہے. صدقات آپ کسی کو بھی دے سکتی ہیں، لیکن زکوٰۃ کے لیے ایک پرٹیکولر شخص ہونا ضروری ہے جو کہ 8 ہے. تو آپ نیت کر لیں تو آپ کی زکوٰۃ ہو جائے گی. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ کے بارے میں معلوم کرنا تھا. جی سوال بتائیں.
ये 7.5 तोला सोना है, मगर उसकी ज़कात के लिए कैश पैसा नहीं है हमारे पास। जी, ये कह रही तो हम हैं चाह रहे कि दूसरे से किसी से पैसा लेके अपनी ज़कात अदा कर दे और उसका पैसा थोड़ा थोड़ा करके दे दे बाद में, तो ये सही रहेगा? जी जी बोलिए, क्या कहा उन्होंने? जी, ये जानना चाहती हैं कि इनके पास 7.5 तोला सोना है, शायद ये अभी पैसा किसी वजह से इनके पास नहीं है, तो ये कह रही हैं कि किसी से पैसा लेकर क्या ज़कात का दे सकते हैं जो बाद में चुकाया जा सके धीरे धीरे? नहीं, फिर आप कर्जदार हो जाएंगी। तो ज़कात ऐसे नहीं होता है, जो आपका, आप चूंकि खुद साहिब निसाब हैं तो किसी तो आप सोना दे दीजिए, जो आपका सोना है उसको तोड़ लीजिए, उसमें से एक छोटा पार्ट निकालिए, उसे बेच के आप चाहे तो सोना ही की शक्ल में दे दे और या चाहे तो उसका कैश करा करके दे दे। जी, जैसे आप बीच में बता रही थी कि सोने पे और चांदी पे किस तरह से ज़कात निकाली जा सकती है। जी जी। इसी तरह बहुत सारे लोगों के पास बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, गाड़ियां होती हैं, ज़मीन होती है, तो उस पर किस तरह से ज़कात निकाली जा सकती है? देखिए, जो भी चीज़ हमारी इस्तेमाल से ज़्यादा है, जी, जो भी चीज़ हमारे इस्तेमाल से ज़्यादा है, जैसे घर हमारे एक रहने के लिए है, एक फालतू है अलग से रखा हुआ है, ठीक है, बहुत सारे प्लॉट्स हैं, बहुत सारे, तो जो हमारे इस्तेमाल से एक्स्ट्रा है, देखिए मैं आपको बता दूं कि ज़कात एक कैलकुलेशन है, समझ गया? तो इसके बारे में पूरी मालूमात अब ज़कात निकालने से पहले कर लें कि मैं अपना कैलकुलेट करें कि इतनी इतनी दौलत मेरे पास है, इतना सोना मेरे पास है, इतनी ज़मीनें हैं, इतनी दुकान है, इतनी गाड़ियां हैं और ये मेरे यूज़ की है और ये मेरे यूज़ की नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर ज़कात आपका तय किया जाएगा। तो जो भी एक्स्ट्रा है आपके यूज़ से और उस पर साल गुजरता है तो आप पर ज़कात वाजिब होगी। जी, और ज़कात की चोरी ना करें, ज़कात की चोरी करना हराम है, गुनाह कबीरा है। आप दो गुनाह के मुर्तकिब होंगे, एक अल्लाह के हुक्म को नहीं मानने के और दूसरे जो गरीब का हक उस पैसे पर है, आप उसके हक को मार रहे हैं तो वो गुनाह भी आप पर लाजिम आएगा। तो प्लीज़ प्लीज़ ज़कात की चोरी ना करें, ये चोरी है, ये चोरी है। जी, अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि किसी औरत ने रोज़ा रखा और वो नापाक हो गई, तो क्या वो रोज़ा रखे या फिर तोड़ दे? जी जी बिल्कुल, बहुत सही सवाल है। जो छोटी बच्चियां होती हैं उनको चूंकि समझ नहीं होती है तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाती हैं, या तो वो रोज़ा रखे रह जाती है या तोड़ देती हैं। तो अगर किसी को ऐसी हालत में हैज़ आया हो कि वो सुबह का वक्त है, सुबह का वक्त है, तो वो रोज़ा तोड़ दे, ठीक है, और रोज़ा काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर किसी को शाम दोपहर के बाद आया है तो वो रोज़ा रखे रहे, इसलिए नहीं कि वो रोज़ा है, इसलिए कि मतलब तबर्रुकन के एहतराम के तौर पर कि रोज़े को पूरा कर ले, लेकिन उस दिन का रोज़ा काउंट नहीं होगा। जी जी, उस दिन का रोज़ा काउंट नहीं होगा, उसकी क़ज़ा करनी होगी। सुबह के वक्त आता है तो तोड़ दे और शाम के वक्त आता है दोपहर के बाद तो उसे पूरा कर ले, लेकिन काउंटेबल नहीं है, ना सुबह वाला ना शाम वाला। अच्छा, दोनों काउंटेबल नहीं। जी जी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अलवीना जी से मेरी बात हो रही है? जी बिल्कुल, वो आपको सुन रही है। जी जी, मुझे एक नात। जी जरूर। जी, नात का बंद मैडम इस तरह है। जी, सूरह तैयबा जाने वालों मुझे छोड़ कर न जाना, यही पेश कीजिए। जी जी, जरूर हम आपको अलवीना से ये नात सुनवाएंगे। इसके अलावा आपका कोई और सवाल है? जी, लगता है वो अब लाइन पर नहीं है हमारे साथ। अच्छा, जब लोग सहरी करते हैं तो उन्हें लगता है क्योंकि इतना बड़ा दिन है और दिन भर प्यासा रहना है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी पानी पी लेते हैं और थोड़ा सा जो है सोचते हैं कि जब अजान होगी तो उससे पहले पी लेंगे। तो कई लोग ऐसा करते हैं कि अजान हो रही होती है और पानी पीते हैं, तो वो कितना सही है? अजान हो रही होती है और आप पहले से जगे हुए हैं, जल्दबाजी में नहीं, और फिर अब पानी पी रही हैं तो गलत है जी। अजान जब शुरू हो जाए, क्योंकि हमेशा देखिएगा कि ये कहा जाता है कि सहरी का वक्त खत्म हो गया, फिर 2 मिनट का वक्फा होता है, फिर अजान शुरू होती है, तो वो 2 मिनट के वक्फे में अगर पी लें तो कोई बात नहीं है, लेकिन अजान शुरू हो जाए तो ना पिए। लेकिन अगर कोई पी रहा है, आधा गया है पानी और अजान शुरू हो गई, तो वो गिलास पूरा कर सकता है। लेकिन बाज़ाब्ता अजान शुरू होने के बाद शुरू करे तो ये गलत है, ये नहीं हो सकता जी, ये नहीं करना चाहिए। समझ रही हैं आप? मतलब कि अगर मुंह में लगा हुआ है और अजान शुरू हो गई तो अपनी गिलास पूरी कर ले। लेकिन अजान शुरू हुई और आपने गिलास शुरू किया तो ये नहीं करना चाहिए, मकरूह है, बल्कि रोजा नहीं होगा, क्योंकि रोजे का वक्त शुरू हो गया अजान के साथ ही। लेकिन चूंकि आपके मुंह में लगा हुआ है तो आप गिलास पूरा कर लीजिए। लेकिन कोई शख्स ऐसा कि सोता रह गया, एकदम हड़बड़ा के उठा तो देखा कि अजान शुरू हो रही है, तो वो अगर गिलास ले लिया है तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन बेहतर हो कि ना ले,
اگر آپ صبر کر سکتے ہیں تو نہ لیں. جی ہمارے پاس وقت تھوڑا سا کم ہے. جی تو چلتے چلتے ہم الوینا کی نعت تو سنیں گے ہی. آپ دونوں مہمانوں کا ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کے لیے، آپ نے اتنی ساری دین کی اچھی اچھی باتیں بتائیں، کالرز کے سوالوں کا جواب دیا، آپ کا یہاں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ. الوینا آپ کا بھی شکریہ. ناظرین فی الحال ہمیں دیجیے اجازت، لیکن ہم جانے سے پہلے آپ کو چھوڑے جاتے ہیں الوینا قریشی کی ایک خوبصورت نعت کے ساتھ. آداب. میں ہوں میں جزِ خدا آئی صدا کوئی نہیں، عالم ہوں میں جزِ خدا آئی صدا کوئی نہیں، سامنے مصطفیٰ کوئی حق میں کہا کوئی نہیں، سامنے مصطفیٰ کوئی حق میں کہا کوئی نہیں. تم حبیب کی باریا، میں ہوں ذلیل و پرخطا. تم حبیب کی باریا، میں ہوں ذلیل و پرخطا. تم سے بھلا کوئی نہیں، مجھ سے برا کوئی نہیں، تم سے بھلا کوئی